أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے اس خطبے میں نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں کہنی ہیں، جس ٹاپک پر بولنا ہے، وہ ایسا ٹاپک ہے آج کل ان دنوں ہمارا پورا ہندوستان، پورا انڈیا یا پوری دنیا اس ٹاپک کو لے کر متفکر ہے، سوچ رہی ہے. ایسے گناہوں جرم، ایسے کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سر شرم سے جھک جاتا ہے. وہ ہے زنا، بدکاری اور ایسا ریپ جو ہم لوگ قرآن اور حدیث کے آیتوں میں آج کی اس درس میں سنیں گے، اور یہ اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے ایک عورت کی عزت تار تار کر دی جاتی ہے. رات کے اندھیرے میں کیسے اس کی عزت غیر محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام جو ہوا اس پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے جس نے اتنا بڑا اندوہناک جرم کیا. ایک ایسی عورت کی جان لے لی جو خدمت خلق میں لگی ہوئی تھی، اور وہ ٹرینی ڈاکٹر تھی اور وہ مخلوق کی خدمت میں لگی ہوئی تھی. دن بھر کی تھکی ماندہ ڈاکٹر آرام کے لیے جو لیٹی تو اس کی عزت لوٹ لی گئی، اسے قتل کر دیا گیا. قانون اپنا کام کرے گا اور اسے مجرم کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے، ہم لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے چیزوں سے بچاؤ کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا ہے. اسلام نے ایک عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کیسے کی ہے. اگر اسلامی تعلیمات کو ساری دنیا جان لے تو یقیناً اسلام کی قدرداں ہو جائے، حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، مسلمان ہو جائیں، سمجھنے لگیں کہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت اسلام نے کیسے کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مقاصد الشریعہ، شریعت اسلامیہ کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے حفظ الاعراض. اسلام عزتوں کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ عورت کا شوہر صرف عورت کا شوہر ایک ہی ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی شوہر ہوگا. اسلام نے کہا کہ اس لیے کہ عزتوں کی حفاظت ضروری ہے، اور جو بھی اس عورت سے اولاد ہوگی اسی مرد کی طرف منسوب کی جائے گی. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں،
میں نے سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں. آپ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم آپ کے سامنے کیا کہنے جا رہے ہیں. کیا کہنے جا رہے ہیں؟ جو واقعات ہوتے ہیں اس واقعات کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی خطبہ ہوتا تھا. جو ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے ما بال الناس, ارے لوگوں کو کیا ہو گیا, ایسے ایسے کام کرتے ہیں. جو چل رہا ہے, جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے کان سن رہے ہیں, اسی کو ہم کہیں گے کہ اس کا حل اسلام کے پاس کیا ہے, اسلام کیسی تصویر پیش کرتا ہے. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, جس میں اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو, اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم کی ساخت ہی کچھ ایسی بنائی, باڈی جو ایسی بنائی کہ اس کے لیے کام بھی ویسے ہی اللہ نے سونپے. عورت سے نہیں کہا گیا کہ بلا ضرورت, ہاں عورت ضرورت پر باہر نکل سکتی ہے, اس کے لائق کے جو کام ہے وہ کر سکتی ہے. بچوں کو پڑھانے کا کام ہے, طبی کام ہے, ڈاکٹر ہے اور اس کی ضرورت ہے تو وہ کام کر سکتی ہے, لیکن اس کے حدود اور قیود بتا دیے گئے, اس کے لیمیٹیشنز بتا دیے گئے, کیسے کیسے وہ کام کر سکتی ہے. عام حکم عورتوں کو یہ دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے, اپنے گھر میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, جاہلیت کا جو زیب و زینت ہے اس کو لے کر نہ چلو, جاہلیت کی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, گھر میں رہو تو کیا کرو, گھر میں رہو تو کیا کرو وہ بھی اللہ نے بتا دیا, نماز کی پابندی کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی وہ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اللہ تعالیٰ بالکل صاف کر دیتا ہے. ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے کہی, جتنے بھی عورتوں کی حفاظت کی تدبیریں ہیں, کہاں کہاں حفاظتی کیمرے لگائے جائیں, کتنے عورتوں کے پیچھے ہم حفاظتی کیمرے لگائیں گے, کہاں کہاں حفاظتی بندوبست ہوگا, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایک معیار بتا دیا. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اگر کسی عورت سے یا کسی کے گھر جاؤ, اور خاص کر امہات المؤمنین سے بھی کہا گیا کہ آپ ان سے کچھ چیز لینا ہے تو کیا کرو, من وراء حجاب, حجاب کے پیچھے سے مانگو. ایسا کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم, تمہارا دل بڑا پاک صاف رہے گا. عورت اگر حجاب کے پیچھے سے بات کرتی ہے, حجاب کی آڑ میں کوئی بات ہوتی ہے, ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, تو تمہارا دل بھی صاف رہے گا, اس کا دل بھی صاف رہے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے, اسلام کی تعلیم ہے. یہ اسلامی حدود اور قیود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے. پردے میں عورت ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ اسے جگڑ دیا ہو, قید و بند میں قید کر دیا ہو. اللہ اللہ, قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور وہ اپنے زینت کا اظہار نہ کریں مگر وہ جو زینت دکھتی ہے. کیا دکھتی ہے؟ علماء نے کہا کہ بس ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر کا حصہ, پیر کے اوپر کا حصہ جو دکھتا ہے تو وہ معفون ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اسے, اگر وہ ڈھانپ لیتی ہیں تو اور بھی اچھا ہے. ہمارے ایک عراقی استاد تھے, انہوں نے کہا کہ عورت کو بس ایک آنکھ کھلی رکھنے کی اجازت ہے جس سے وہ رستہ دیکھ سکتی ہو. ایک آنکھ, صرف ایک آنکھ کو کھلا رکھے. بہرحال
چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ نقاب کا استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ حجاب جس کے بارے میں کہا وَإِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اللہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی اس آیت میں کہ عورتیں اپنے سینے پر کپڑا ڈالیں، سینہ کھلا نہ رہے، مکشوف الصدر، یہ سینہ کھلا رکھنا اور ہر کسی کو گلے لگا لینا، اور یہ یورپ کی تقلید میں اور مغرب کی تقلید میں اسے سمجھنا کہ ایسے گلے لگانے والے بہت اپ ڈیٹ قسم کے ہیں، یہ فحش ہے، برائی ہے، عریانیت ہے، اس سے بڑھ کر اسے کیا الفاظ سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں؟ اللہ المستعان، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ہاں سبحان اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ قرآن کہتا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے سینے پر کپڑا ڈالے رکھیں، اس کے جسم کی ساخت نظر نہ آئے، اوپر نیچ نظر نہ آئے، بالکل کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو۔ یہ بات صرف عورتوں سے ہی نہیں کہا گیا، کوئی خاتون اعتراض نہ کرے ہم ہی کیوں نظر نیچے رکھیں، مرد کی بھی تو آنکھیں ہیں، وہ بھی نظر نیچے رکھے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں عورت بھلے نقاب میں ہو، برقعے میں ہو، پھر بھی ان کی نگاہیں عورتوں کو دیکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، باپردہ خاتون بھی جا رہی ہو، برقع پوش خاتون بھی جا رہی ہو، اسے دیکھنے کی اجازت آپ کو نہیں، بھلے وہ برقعے میں کیوں نہ ہو۔ النظر، یہ نظر یہ سہام، ایک تیر ہوتا ہے، سیدھے آنکھوں سے اتر کر دل میں جا کر بیٹھتا ہے، اسی لیے کہا کہ آدمی پرہیز کرے، آدمی پرہیز کرے، نہ دیکھے، بھلے شریعت کا حکم ہے، مردوں سے بھی کہا گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے ارے سب مولوی صاحبہ کے بات آئیں سو بھی، ہمارا دل بڑا پاک، ہمارا دل زمزم سے دھوئے سو ہمیں، سب لوگ ایسے بولتے ہیں، کیا باتاں تمہیں کرتے ہیں، آج دل ہمارا کتنا پاک ہے معلوم؟ ارے ہمارا دل صحابہ کرام سے زیادہ پاک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیتیں نازل کی، قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا؟ اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں۔ اگر پردے کی چھوٹ ہوتی، حجاب کی چھوٹ ہوتی اس رخصت پر کہ ہمارا دل بڑا صاف ہے، تو اللہ کے نبی کی بیوی امہات المؤمنین کو حجاب کی چھوٹ ہوتی، اللہ کہہ دیتا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو حجاب کی ضرورت نہیں۔ جب ان کو حجاب کی ضرورت نہیں ہے تو قوم کی کسی عورت کو بے حجاب ہونا یہ لائق نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے قُل لِّأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے کہو کہ تم پردہ کرو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ فاطمۃ الزہرا سے زیادہ کوئی حیادار عورت ہو سکتی ہے جس نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے انتقال سے چند دن پہلے کہتی ہیں کہ اے اسماء، میں بڑی فکر مند ہوں کہ میں جب انتقال کر جاؤں گی، میرا نعش جو قبرستان تک جائے گا تو سارے لوگ دیکھیں گے۔ تو اسماء بنت عمیس نے کیا کہا؟ آپ فکر نہ کریں اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ فکر نہ کریں، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، میں اس طرح کا جنازہ جو کھجور کی ٹہنیوں سے بنایا جاتا ہے ویسے بنائیں گے، اسے کور کریں گے اور آپ کی نعش قبرستان تک پہنچے گی، رضی اللہ عنہا۔ تو یہ اسلامی حدود اور قوانین ہیں۔ ایسے سارے واقعات کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ عورت پردہ کرے، عورت پردہ کرے۔ اور پردہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں بالکل ویسے ہی ہیں جیسے نماز اور روزے کی آیتیں ہیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں عورت جب پردہ کر لیتی ہے گویا وہ اپنے مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے محراب میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ عورت جب برقع پہن لیتی ہے تو وہ اپنے محراب اور مصلے میں کھڑے ہو جاتی ہے، اسے برقع پہننے پر ثواب ملے گا،
حجاب کرنے پر ثواب ملے گا، اور ویسے ہی ہے وہ روزے دار عورت کو جیسے ثواب ملتا ہے، نمازی عورت کو جیسے ثواب ملتا ہے، وہ برقع پہن لیتی ہے تو ثواب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وہ برقع واقعی معنی میں شرعی برقع ہو اور زیب و زینت والا نہ ہو۔ بہت سارے خواتین کو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ برقعے میں ہیں لیکن سر کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ المرأة كلها عورة، عورت ساری کی ساری برقع پوش ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ دوستو عزیزو، یہ اسلام ہے جس کی یہ تعلیمات ہیں۔ اس نے یہ تعلیمات دیے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اکیلی عورت سفر نہ کرے۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ لا تخل، اور عورت سے کہا گیا کہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے۔ یہ ساری قیود ہیں۔ اور کسی غیر مرد سے باتیں نہ کرے، یہ ساری پابندیاں ہیں جو عورتوں کی عزت و ناموس اور عصمت کی حفاظت کے لیے اسلام نے رکھی ہیں۔ اللہ اللہ، کیسی پابندیاں اسلام نے رکھی۔ اور عورت سے یہ بھی کہا گیا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، اور عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوگا۔ باپ ولی ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے یہ بھی کہہ دیا، جہاں حجاب کے معاملے کو ترغیب دی اور ساتھ ساتھ کہا کہ عورتوں کا نکاح وقت پر ہو جائے تاکہ گناہ کے سارے راستے بند ہو جائیں، گناہ کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ وقت پر اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو، جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، ان کا نکاح کر دو۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا، علماء نے یہاں تک کہا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، بولا کہ بچی قرآن پڑھتی ہے، ہاں کون پڑھانے آتے ہیں؟ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ بچی بالغ ہے، بڑی ہو چکی ہے، بولا کہ پڑھانے والا کوئی اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، پڑھانے والا مکے میں بیٹھ کر ہی نہ پڑھا رہا ہو، پڑھانے والا قرآن ہی نہ پڑھ رہا ہو، پڑھنے والی کوئی رابعہ بصریہ ایمان جیسی والی بھی نہ ہو، تب بھی جائز نہیں، تب بھی جائز نہیں ہے کہ بچی جب بڑی ہو جائے تو کوئی ایسا آدمی مرد اسے قرآن پڑھائے، جو ہرگز جائز نہیں۔ کیسے آپ پڑھاتے ہیں؟ بلا کہ نہیں وہ ہمارے، بلا کہ جائز نہیں۔ بچی جب بالغ ہو جاتی، اور اس حدیث کی مخالفت ہے کہ تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ عورت نہ بیٹھے۔ جب بالغ ہو جائے، چھوٹی بچی ہے خلاص چلے گا، لیکن اگر بڑی بالغ عورت ہے یا کوئی اور ہے، میں نے ایک جگہ دیکھا تو بڑا تعجب کیا، ساری عورتیں بیٹھے، حضرت بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، بلا کہ ساری چیزیں نہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ لڑکیوں کے لیے استانی ہی پڑھاتی ہے، معلمہ ہی پڑھاتی ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، اسلام کے اصول و ضوابط ہیں، بھلے ہم کتنے متقی کیوں نہ ہوں، اسلام کا اصول اور قانون اپنی جگہ ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اس کے حوالے سے 3 حدیثیں میرے ساتھ ہیں۔ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے۔ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو بلا ضرورت گھر سے نکلنے پر پابندی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عورت ضرورت پر نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ایسی عورتیں تھیں، ہم آپ کو آگے مثال سمجھائیں گے۔ کوئی عطر کا کاروبار کرتی تھی، اور بھی بہت ساری عورتوں کے الگ الگ مشاغل تھے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں بتایا گیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے ڈرو، عورتوں کے فتنے سے ڈرو۔ فَإِنَّ أَوَّلُ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ عورتوں کو لے کر تھا۔ دوستو عزیزو، آج کل اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ مالز میں، بڑے بڑے مالز میں، اور بڑے بڑے جو جگہ ہیں، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔
مجھے وہ بتا کر اپنا ٹائم ضائع کرنا مجھے نہیں ہے. کچھ چیزیں آپ سمجھ جاتے ہیں, کچھ چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں کہ اس کی تدارک کے لیے, اس کو روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء, میں میرے بعد بہت سارے فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن یہ عورتوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس معاملے کو لے کر عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے, پڑھایا نہ جائے, لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے, بہت بڑھ جاتی ہے کہ اپنی بچیوں کی فکر کریں کہ بچی کیا پڑھتی ہے, کیسے رہتی ہے, کب آتی ہے. ایک باپ ہونے کی ذمہ داری, جہاں بیٹوں پر آپ نگاہ رکھیں گے اس سے زیادہ بیٹیوں کی تربیت پر آپ نگاہ رکھیں گے. اس کی مثالیں, ٹھیک ہے اسلام نے یہ بہت سارے کام کیے, تو کیا عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا, عورتوں کے کوئی بڑے بڑے کارنامے نہیں تھے؟ تو آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد وہ زمانے کی بڑی تاجرہ تھی, ہاں بڑی تاجرہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلی دیا تھا نا, واللہ قسم خدا کی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. جب جبریل امین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی, تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ وہ زمانے عہد نبوت کے زمانے کی عورتیں تھیں. آج آپ کے گھر میں جو عورت ہے, جو خاتون ہے, وہ بھی ایسے باہمت اور حوصلہ مند خاتون بن سکتی ہے جب اس کا رشتہ اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جائے, صحیح معنی میں اسلام کو اس کے دل میں اتار دیا جائے, اور وہ قانتہ ہو, عابدہ ہو, صالحہ ہو اور نیک عورت ہو, تو وہ آپ کو بھی تسلی دے سکتی ہے, جیسے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. صبح تڑکے اٹھتی ہے, فجر سے کچھ دیر پہلے یا فجر سے پہلے کہ لوگ اٹھ جائیں, اپنے جانور بکریوں کو لے کر راستے کے نشانات مٹاتے ہوئے توشہ لے کر غار ثور تک پہنچ جاتی ہے. اسلام کی وہ پہلی عورت ہے اسماء بنت ابی بکر, جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے اسے محافظ بنایا. عورتوں کی قربانیاں, عورتوں کی محنتیں اس اسلام کو آپ تک مجھ تک پہنچانے میں کم نہیں ہیں. ہاں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں. یہی وہ اسماء بنت ابی بکر ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کے اس ماحول میں جب حجاج بن یوسف اور اس کے لوگوں نے جب پھانسی پر چڑھا دیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تیرے بیٹے نے حرم میں الحاد کیا, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, ہم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. تو اس وقت اسماء بنت ابی بکر نے کیا کہا, تو جھوٹا ہے, اب میرا بیٹا وہ ہے. عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے انہوں نے کیا کہا, میرا بیٹا وہ ہے جو سب سے پہلے مدینے میں پیدا ہوا, اور مومن اتنے خوش ہوئے صحابہ کہ اللہ اکبر کی صدا سے مدینہ گونجنے لگا, میرا بیٹا عبداللہ بن زبیر وہ ہے. اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن زبیر وہ ہے جس کی تحنیک اللہ کے نبی نے کی, یعنی اپنا کھجور اور لعاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا, جس کے پیدائش پر صحابہ کرام خوش ہوئے اور جس کو پھانسی پر لٹکا کر آج تم خوش ہو رہے ہو. یہ خاتون تھیں, یہ ایسے اسلامی خاتون, ایسی عورتیں تھیں جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور آپ نے اور بھی سنا ہوگا ام سلیم الرمیسہ, حنین, جنگ حنین کے دن انہوں نے خنجر اپنے پاس رکھا. لوگوں نے پوچھا کیا کرو گے, کہا اخد بہ بطنہ, میں اس خنجر سے کافر کے پیٹ میں مار دوں گی. لیکن یہ ایسی مومنہ عورت تھی, وہ اپنے حجاب میں تھی لیکن دنیا ان کے ساتھ ساتھ تھی, اسلام کی قربانیاں ان کے ساتھ ساتھ تھیں. اور اسی طرح اسماء بنت یزید جنگ یرموک میں 9 کافروں کو انہوں نے قتل کیا تھا.
تو اسلام نے کبھی عورت سے نہیں کہا کہ گھر میں بیٹھی رہو، صرف کچھ نہ کرو، لیکن جب وقت آیا تو وہ ایک ممرضہ بھی تھی، جنگ کے میدان میں نرس بھی بن جاتی تھی، یہ بہترین تاجر بھی بن جاتی تھی، اپنے شوہر کو تسلی دینے والی بھی بن جاتی تھی، مجاہدہ بھی تھی، زاہدہ بھی تھی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے کی، لیکن شرط ہے کہ اسلام کی روح عورتوں کے اندر پیدا کی جائے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے مردوں کا دل پاک ہو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، دلوں کی صفائی صرف اسلام میں ہے، اسلام دلوں کی صفائی کر سکتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے بھی جاہلیت کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے، جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے۔ آپ ایک واقعہ بار بار سنتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ، ام المؤمنین، بعد میں جب سلمہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مکے والوں نے بچے کو چھین لیا اور ان کے شوہر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اکیلی عورت بچ گئی، اور جہاں وہ واقعہ پیش آیا وہاں بیٹھے صبح سے شام تک روتی رہتی مکے میں۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ چلو اس کو بھی مدینہ جانے دیتے ہیں، یہ بھی مدینہ چلے جائے اپنے شوہر کے پاس۔ تو کہتی ہیں کہ میں مکے سے نکلی، بچے کو گود میں لیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اونٹ پر سوار ہوئی، مقام تنعیم تک پہنچی جہاں مسجد عائشہ ہے۔ وہاں جب پہنچی تو مجھے ایک آدمی ملا، اس کا نام تھا عثمان بن ابو طلحہ۔ اس نے کہا کہ امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ بولا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے شوہر اور ہم مسلمان ہوئے اور میرے گھر والوں نے بچے کو چھین لیا اور میرے شوہر خود ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، میں اکیلی بچ گئی اور بچہ مجھے واپس آیا، میں مدینہ جا رہی ہوں۔ بولا کہ اکیلی تو مدینہ جائے گی؟ مکے سے مدینہ اکیلی جائے گی؟ بولا کہ ہاں۔ تو ابو طلحہ نے کہا میں تو تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں دیکھیے آپ کیسے ماحول کا اثر پڑتا ہے، جاہلیت کے زمانے میں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عثمان بن ابو طلحہ سے بہترین آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ مجھے اونٹ پر سوار کر کے لے گیا، جہاں پڑاؤ کرنے کا وقت آتا تو وہ چہرہ پھیر کے ادھر رخ کر کے کھڑا ہو جاتا، میں اونٹ سے نیچے اترتی اور جب جانے کا وقت آتا تو اونٹ لا کر میرے قریب رکھ دیتے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور میں اس پر سوار ہو جاتی۔ ایسے سوار کرتے کرتے مدینے تک آئے، قبا کی اس گاؤں تک، اور دور سے دیکھا، دیکھو یہ بنو عوف کی بستی ہے، اسی بستی میں تمہارا شوہر رہتا ہے، اسی بستی میں تمہارا شوہر رہتا ہے، اور وہاں سے وہ واپس مکہ آ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے گھر والوں سے شاباشی لیں، انعام لیں، بلا کہ دہا کیسی تنہائی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نفس ایسی چیز ہے، جو عزت ایسی چیز ہے، اگر دل صاف ہو تو جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسے کام نہیں ہوتے تھے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، تبھی جا کر ان گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آج جیسے کچھ فتنوں کا زمانہ ہے، 24 گھنٹے یا دن کا ٹائم کا اکثر وقت جو فحش میں، عریانیت میں، بے پردگی میں جیسے کچھ صرف ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کے اندر عفت اور پاک دامنی ہے۔ جیسے ہم پاک دامن بن جائیں گے اور ایسے سارے واقعات سے دور رہیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا کہا؟ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو۔ زنا کرنا تو عرب کے زمانے میں وہ تو عجیب سمجھتے تھے، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی۔ ہند نے، ابو سفیان کی بیوی ہند نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، شریف عورت زنا کرتی ہے؟ تعجب ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ جب جنگ بدر میں
ہندا دوڑنے لگی جنگ کے میدان سے تو صحابہ نے نقل کیا کہ ان کے پیر کی پٹی نظر آتی تھی. کیا کہا؟ کپڑے اتنے اٹھے کہ پیر کی پٹی نظر آتی تھی جاہلیت کے زمانے میں. آج کے کپڑے دیکھے تو کیا کہیں, آج عورتوں کے کپڑے دیکھے تو کیا کہیں, جس کی وجہ سے نوجوانوں کی جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں, ہاں جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں. بس ایک ہی رکاوٹ کی ضرورت ہے, وہ رکاوٹ اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر ہے. اور ایک چیز جو ضرورت ہے, سخت قانون بنائے جائیں, سخت قانون بنائے جائیں. ایک کے بعد ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک واقعہ ہوتا ہے 3 مہینے 2 مہینے میڈیا میں آتا ہے, وہ خوب شور مچتا ہے. دلی کا واقعہ ہوا, 1 مہینے کے بعد لوگ بھول گئے. اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے کئی واقعات ہوتے ہیں اس میں جن کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں. نہ عمر کی کوئی قید ہے, نہ کوئی فرق ہے. بس کوئی عورت ایسی واقعات پڑھنے ملتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. سب کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو, اور پھر قانون ایسے سخت کیے جائیں جیسے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوڑے کو دیکھا, یعنی میاں بیوی کا جوڑا تھا, رستے میں بات کر رہے تھے, گلے میں ہاتھ ڈالے. حضرت عمر نے کوڑا اٹھا کے زور سے مارا, بولا اللہ امیر المؤمنین یہ تو میری بیوی ہے. ارے بیوی ہے تو جاؤ گھر میں جاؤ, بیٹھو بات کرو, سڑک پر کیا کر رہے ہو. تو کہا کہ آدمی کے اندر للہیت ہو, اسلامی اصول اور قوانین کی پابندی ہو, اور قوانین اگر سخت ہوں تو ایسے سارے واقعات رک جاتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ایسے واقعات پر افسوس کا اظہار کریں, اور اپنے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, آپ کی جو اولاد ہے, آپ کے جو بچے ہیں, ان کی حفاظتی تدابیر کریں, ان کو اچھے اخلاق بتائیں, اور کوشش کریں کہ ایک اچھے مسلمان کا کردار وہ پیش کر سکیں, اور لوگ سمجھ سکیں کہ مسلمان اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. اسی کو لے کر بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں, لیکن میں آخر میں ہی کہوں گا کہ اگر ہم متقی بن جائیں, پاک دامن بن جائیں, تو ہمارے بچے بھی پاک دامن بن جائیں گے. عفو تعفو نساءکم. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کا دل پاک صاف ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التقیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. ان دعاؤں کو بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کی, عصمتوں کی, مال و جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور فتنوں کی جگہوں سے جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. جو بھی فتنے کی جگہ ہیں ان جگہوں سے جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, ساری قوم کی حفاظت کرے گا. اور جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کھل کر کہیں کہ یہ غلطی ہے, اور اس کا بچنے کا علاج اسلام نے ہم کو بتایا ہے. اور اچھی طرح یاد رکھیں, جب بھی آپ دینداری اختیار کرتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایوب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, جیسے اکثر حوادث میں کہا گیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اور پانی پلایا, اور پانی پلا کر ان سے شکریہ بھی نہیں لیا, کسی درخت کے نیچے گئے, بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ میں محتاج ہوں, خیر کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا بدلہ ان کو دے دیا. فوراً لڑکی آئی, کہا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کو ریوارڈ دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ دیتے ہیں, مرد ہو یا عورت. میں آخر میں سارے نوجوانوں سے, نوجوان بچیوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگے رہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو,
اور وقت ہو جائے، سمجھیں کہ میری عمر آ گئی ہے، تو آپ شادی کرنے میں جلدی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دلائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، چاہے مرد ہو کہ عورت، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو فوراً شادی کرو۔ اور ساتھ ساتھ میں سارے پیرنٹس سے، جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی شادی میں حدود و قیود نہ رکھیں، ہاں، سب زیادہ بڑی لمبی امیدیں نہ رکھیں۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق آپ کو پسند ہیں، دیندار ہے، تو اپنے بچوں کی شادی کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلامی احکامات میں ہم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس ملک میں، عالم اسلام میں، ساری دنیا میں جو بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و املاک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، سارے مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، اس ملک میں امن و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، اس ملک میں امن و سلامتی فرما۔ یا اللہ، اس ملک کے خزانوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو نوجوان ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما، صالحہ قانتہ بیویاں عطا فرما۔ یا اللہ، جو نوجوان بچیاں ہیں انہیں نیک صالح شوہر عطا فرما۔ یا اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے کاروبار میں خسارے کا شکار ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن خیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔